السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حمزہ شہباز کو 20 ماہ کے بعد ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی تھی اور آج ان کو رہا کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دعاندار قسم کی تقریر بھی کی۔ ہمارا جو احتساب کا عمل ہے اس کے اوپر چند سوالات ہیں۔ کیا شواہد ہمارے پاس کم ہوتے ہیں؟ کیا ہماری جو تحقیقاتی ایجنسیز ہیں جیسے نیب ہے، اگر انہوں نے اپنے تحویل میں ان کو رکھا ہوا تھا تو تحقیقات ان کی کیسی تھی پروزیکیوشن کی؟ ہمارا جو قوانین ہیں کیا اس کے اندر کوئی خامی ہے؟ ہماری عدالتی نظام کے اندر خامیاں ہیں؟ یا پھر یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ سیاسی انتقام کا ہے؟ ایک لمبی لسٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو لوگ ہیں ان کو پچھلے تقریباً 2-2.5 سالوں کے اندر گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج کیے گئے، جس میں پی ایم ایل این سیر فہرست ہے اور پیپلز پارٹی بھی۔ خورشید شاہ بھی ابھی اندر ہیں، اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سینٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ پنجاب کے اندر بڑے احسن طریقے سے سیاسی جماعتوں نے اس معاملے کو طے کر دیا اکارڈنگ ٹو دا نمبر گیم، لیکن باقی صوبوں کے اندر کیا یہ فارمولہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور جو اسلام آباد کا الیکشن ہے سینٹ کا، وہ اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہو چکا ہے؟ گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کا جو ایک ٹاکرا ہے یا ان کا جو مقابلہ ہے، ان تمام ایشوز کے اوپر گفتگو کریں گے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیلہ رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں، اور طارق بشیر چیمہ صاحب، وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ۔ دونوں معنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی دیر میں چودھری جعفر اقبال صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پنجاب کے اندر ایک بڑا احسن طریقے سے سینٹ کا انتخاب جو ہے اس کے معاملے کو حل کر دیا گیا، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے اندر جو ہے اپنا ایک کردار ادا کیا، لیکن جو پرویز الہی صاحب ہیں جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کا اس کے اندر بتایا ہی جاتا ہے کہ بڑا ایک کلیدی رول تھا، ایک کیٹلسٹ کی حیثیت انہوں نے حاصل کر لی۔ تو تھوڑا سا کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ کیا فارمولا کیا تھا اور کس طرح سے ظاہر ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جماعتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، ان کو کیسے راضی کیا گیا؟ دیکھیے، ایک تو بہت شکریہ، آپ نے یہ مجھے مدعو کیا ہے۔ اس میں ایک بڑی سمپل سی گزارش ہے، اس ساری گیم میں، اس سارے پروسیس میں جو سب سے مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاستدانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ جو ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے ہمارا، اور یہ جو بعض اوقات اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 99% جو پولیٹیشنز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، یہ سارے ہی بکتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، تماشا لگا ہوا تھا جی، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پیسے چل رہے ہیں، لوگ بک رہے ہیں۔ اب جب ہر چیز بلا مقابلہ ہو گئی ہے تو بھی ہمارا میڈیا خوش نہیں ہے۔ وہ کہتے جی یہ کیوں ہو گیا، نہیں، یہ کس نے کہا ہے آپ سے چیمہ صاحب کہ میڈیا خوش نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا بھائی، جی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، مجھے 1 منٹ میں جی پلیز۔ دیکھیں، چودھری پرویز الہی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے انہیں ایک ذمہ داری سونپی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بیاف پہ میں زرداری صاحب کا مشہور ہوں، میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا مشہور ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ بھائی جو جس کا شیئر بنتا ہے اس شیئر سے، دیکھیے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، ہم نے ایک مثال سیٹ کی ہے تو بھائی جو جس کا شیئر بنتا ہے وہ شیئر جو ہے اس کو مل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں شاباش کے قابل سارے ہی ہیں، اس میں وزیر اعظم صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اس میں زرداری صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اس میں مسلم لیگ کی قیادت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی حد تک کم از کم پولیٹیشنز کی فیس چیونگ ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو جواب ملا ہے جو یہ کہتے تھے کہ جناب سوائے خرید و فروخت کے سینٹ کے ووٹ پڑتے ہی نہیں۔ یہ مقصد سی بات ہے۔ اچھا، یہ فارمولا جو ہے باقی صوبوں میں بھی ڈو یو تھنک کہ اگر اپلائی ہو تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے خرید و فروخت، ہارس ٹریڈنگ کا، اس کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ رکنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ، اور یہ بڑی سیزن پولیٹیشین ہے، بہن ہماری شیلہ رضا آپ کے پاس ساتھ ہیں پروگرام میں، چودھری جعفر اقبال صاحب بھی آپ ابھی فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ جی، انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ جی، یہ سارے سیزن لوگ ہیں اور سب اچھے بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں۔ کوئی ان میں سے، میں آپ کو ایک بڑی جانبداری سے بات بتاؤں، کوئی بھی ان میں سے بقاؤ مال نہیں۔ یہ فرق صرف اتنا ہے
کہ آپ کس نیت سے کوشش کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب میں جی سوری ٹو کٹ یو ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ اگر نمبر گیم کی آپ نے شروع میں بات کی تو نمبر گیم میں تو پھر اسلام آباد کی جو سیٹ ہے وہ پھر حکومت کے اس میں آتی ہے, کھاتے میں جائے گی, ان کا یہ حق ہے بیکاز ان کے نمبر زیادہ ہیں. تو اگر جو فارمولا پنجاب کے اندر استعمال ہوا ہے وہ اگر اسلام آباد میں استعمال ہوتا ہے تو دین گیلانی صاحب از آؤٹ. دیکھیں اگر وہ فارمولا استعمال کرنے کی کسی کی نیت ہو, اپروچ ہو, تو یہ دیکھیں یقیناً ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, بہتر بات ہو سکتی ہے سب سے. لیکن اسلام آباد کی اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے کہ 1-on-1 اس وقت مقابلہ ہے, اور رفیق شیخ صاحب ورسز یوسف رضا گیلانی, اچھا وہ دو خواتین آپس میں الیکشن لڑ رہی ہیں 1-on-1, ان کو پوچھ ہی کوئی نہیں رہا. نہ ان کا میڈیا میں کوئی ذکر ہے, نہ ایم این اے کی کمپین میں کوئی ذکر ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ذکر ہے. بس اس ایک سیٹ کو لے کر. بالکل صحیح ہے چیمہ صاحب. میں اب یہاں پہ جو ہے نا, میں معذرت کے ساتھ آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا بحیثیت میڈیا پرسن کہ آپ نے کہا میڈیا ٹرائل پولیٹیشنز کا ہوتا ہے. میڈیا ٹرائل پولیٹیشنز کا میڈیا اتنا نہیں کرتا جتنے پولیٹیشنز خود ایک دوسرے کو صبح دوپہر شام جو ہے وہ جس طرح سے جن الفاظ کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے. دوسرا جہاں گیلانی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, گیلانی صاحب جو ہے وہ جب مریم صاحبہ سے ملیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ سٹوری بنے گی, مولانا صاحب سے ملیں گے تو سٹوری بنے گی, تو میڈیا نہیں دکھائے گا تو پھر اپوزیشن کو جو ہے اور حکومت کو بھی جو ہے ان کو شکایت ہوگی. میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ میں سارے میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں. کچھ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سیاستدانوں کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے. میں اس معاملے میں اسٹریٹ ہوں, میں بات چھپا کے کرتا نہیں ہوں. بالکل صحیح. تو یہ قطن ایسی کو دیکھیں نا, نمبر گیمز والی جو بات آپ نے کی یا آپ نے یہ کہا, دیکھیں یہ پولیٹیشنز اگر ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں تو تیسرے فریق کو موقع کیوں ملے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہم ہی لوگ ٹول بنتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ٹول بن کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کے. So the problem is with the politicians. میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھ سے پنجاب کے حوالے سے بات کی ہے, میں بڑی دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور نون لیگ کی لیڈرشپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, جنہوں نے انتہائی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بالکل صحیح اچھی سیاست کی ہے, مثبت سیاست کی ہے, اور بڑا صوبہ ہے, کسی بھی اس پہ الزام تراشی سے انہوں نے سب کو بچایا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. آپ کا بھی شکریہ جاوید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کر لیا پروگرام میں. شعلہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. میں اب جو حمزہ صاحب والی رہائی ہے اس کے اوپر بعد میں بات کر لیتے ہیں, پہلے سینٹ پہ بات کر لیتے ہیں. یہ کیوں اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے گیلانی صاحب کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا ہے اور ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے, اور ٹھیک ہے کہ نمبر آف سیٹس پر جو ہے ہر پارٹی کی سینٹ کے کینڈیڈیٹ کی ایک تعداد بنتی ہے, لیکن کیونکہ آئین میں جو ہے اس میں سیکریٹ ووٹنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیمپین کر سکتے ہیں, دوسرے کو اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے راضی کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کام کیا ہے. اب اس پہ اگر ہمارے ہاں اتنے نیوز چینلز ہیں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے. ایک ڈیموکریٹک اسٹیپس پر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے ایک طویل مدت آمریت کے بعد جب وزیر اعظم شپ سنبھالی تو جو اینول ڈیولپمنٹ فنڈ تھا جو اس وقت دیا جاتا تھا, اب سندھ میں تو نہیں دیا جاتا, یہ سیکنڈ ٹینیور ہے ایم پی ایز کو, تو باقی عمران صاحب تو دیتے ہیں, حالانکہ وہ مخالف تھے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے پاکستان کے تمام علاقوں کو مد نظر رکھا اور بلا امتیاز, حالانکہ یہ روایت ہے کہ جو حکومت آتی ہے وہ اپوزیشن کو نہیں دیتی ہے, لیکن انہوں نے یہ تمام چیزیں تمام کینڈیڈیٹس کو دیں تاکہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی جو کہ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں میڈم, یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی سیاسی رشوت ہے, یہ جو فنڈز وغیرہ ہیں
آپ لوگ اس کے اوپر آپ لوگ ڈیپینڈ زیادہ یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا حفیظ شیخ صاحب بھی تو کئی تو نہیں, لیکن جنرل مشرف کے ساتھ ضرور رہے ہیں. ان کی بھی کریڈیبلٹی یہ ہے نا کہ وہ جمہوری لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا اور انہوں نے یعنی ایک ملٹری جو رولر تھا ان کے ساتھ بھی کام کیا. اگر آپ میری بات سے خود ہی مطلب اخذ کر لیں گے تو مجھے لیں ہی نا. میرا یہ کہنا ہے کہ آمریت کے بعد یہ وزیر اعظم کے جو ڈیموکریٹک اسٹیپس تھے آج کے اس کے بعد جتنی بھی حکومت آئیں, چاہے نون لیگ کی آئی ہوں ایک حکومت یا اب پی ٹی آئی کی, یہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں چلتے, اپوزیشن کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے, بلکہ ہمارے دور میں جو صوبوں کو پورا حصہ دیا گیا فیڈرل ٹرانسفر کی شیئر کی شکل میں, وہ ابھی بھی نہیں دیا جا رہا, دونوں دور میں نہیں دیا جاتا. تو یوسف رضا گیلانی ایز وزیر اعظم ایک بہترین وزیر اعظم شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے اپوزیشن کو اور حکومت کو ایک نظر سے دیکھا. اب اینول ڈیولپمنٹ فنڈ کی جہاں تک بات ہے, کیونکہ وقت آگے بڑھ گیا ہے اور یہ بات شروع ہو چکی ہے اور سندھ میں اس پہ عمل ہو رہا ہے, یہ سیکنڈ ٹینیور ہے کہ یہ ایم پی اے ایم این اے کا کام نہیں ہے. ایسے میں جو شخص اس کا شروع سے مخالف تھا وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو 50-50 کروڑ کی آفر دے سینٹ الیکشن سے پہلے, یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یوسف رضا گیلانی ایک عوامی نمائندے ہیں جن کو ہم جب بھی الیکٹ کیا, عوام نے الیکٹ کیا, تو یہ ایک اچھی ہیلدی میں سمجھتی ہوں کہ پالیٹکس ہو رہی ہے. دوسری بات جو ہے میں یہ کہوں گی کہ جب میں شمار یوتھ میں ہوا کرتا تھا تو ایک سجاد علی ہمارے ہاں کے بڑے گلوکار ہیں, ان کی بڑی ڈفرینٹ سی وائس ہے, تو وہ ان کا ایک گانا تھا یاد تو آتی ہوگی دل جلاتی ہوگی. تو آج جب چیمہ صاحب آپ کے ساتھ شامل گفتگو تھے اور وہ تعریف کر رہے تھے زرداری صاحب کی اور نواز مسلم لیگ نون کی اور پرویز الہی صاحب کی, چودھری برادران کی, تو مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار یہ گانا یاد آ رہا ہے, مصرے یاد آ رہے تھے گانے کے. ٹھیک ہو گیا, مجھے ایک شارٹ بریک لینی ہے. جی ہوگی دل جلاتی ہوگی, بالکل صحیح ہے. اس میں ایک مصرع یہ تھا کہ جانے جہاں موت نہیں شرم تو آتی ہوگی. ٹھیک ہو, اگر اصلی بات آپ نے آخر میں کر دی. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے جعفر اقبال صاحب سے بھی بات کریں گے اور شوکت بسر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جعفر صاحب مجھے بتائیے گا یہ جو ارینجمنٹ ہے سینٹ کی, پھر ہم حمزہ صاحب پہ بھی آ جاتے ہیں. جی بالکل, ان پہ مبارک. میں نے تو ٹویٹ کی ہے کہ ساری جماعتوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جمہوریت کو دیکھیں نا, ایک آپ نے کانسیپٹ کو لے کے آگے چلے ہیں, تو باقی صوبوں کے اندر بھی اور اسلام آباد میں بھی یہی کچھ ہونا چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی صاحب. صرف سینٹ کا معاملہ نہیں, اگر آپ 2013 کی جو اسمبلی ہے اس میں دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب نے اس بات کا احساس کرتے ہوئے اور ادراک تھا اس بات کا, اور بہت سادہ سی بات ہے کہ پارلیمان کے اندر جو لوگ منتخب ہو کے آگے ان کا احترام بطور لیڈر آف دا ہاؤس فرض ہے ان کے اوپر, ان کی رائے کا احترام بھی. اور یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے منشور سے اختلاف ہے آپ کو, ان کے سیاسی وابستگیاں اپنی اپنی ہیں, اپنی پارٹی سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں, ان کے پالیٹکس اور طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہے, لیکن وہ پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں, کسی ایک حصے سے کسی ایک خطے سے وہ منتخب ہو کے آئے. جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے, تسلیم کیا میاں نواز شریف صاحب نے, سب کے گھر گئے, عمران خان صاحب کے گھر بھی گئے کہ آئیے مل بیٹھ کے چلتے ہیں, اور اس کے بعد ایک جوائنٹ کمیٹی بنی سینٹ اور قومی اسمبلی کی, جس نے بہت سارے اہم امور, سی پیک کا معاملہ ہو, یمن فوج کے لیے جو فوج بھیجنی تھی اس کا معاملہ ہو, آپ کے انرجی کا ہو, آپ کے یہ آرمی ایکٹ کا ہو, وہ سارے وہاں بیٹھ کے طے کی ہوئیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا اور لے کے چلے. عمران خان صاحب تب بھی وہاں سے غائب ہوتے تھے.
किसी मीटिंग में कभी हाजिर नहीं हुए बतौर पार्टी सरबराह। शाह महमूद साहब को या दूसरों को भेज यही हाल सब जो यही हाल अभी उनका है। नहीं अपोजिशन में जो भी होता है ना वो गायब हो जाता है। नहीं, कत्ता नहीं गायब होते ना। इस हुकूमत के अंदर आप लोग तो इनको मानते ही नहीं है ना, पहली बात तो ये है, चूंकि आप लोग कहते हैं कि ये जो है वो ये अलग बात है। नहीं, ये अलग बात है। फिर उसके अलावा कितनी चीजें थी जिसके ऊपर आप लोग जो है हमें एतराज था इलेक्शन पे और इलेक्शन को मनूवर करने वालों पे और इलेक्शन के अंदर सिलेक्शन करने वालों पे, वो आज भी है और उसी के लिए वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। और ये डस्का में उन चोरों को पकड़ा भी है, चाहे वो स्पेशल ब्रांच के नाम से थे, किसी नाम से थे। हमें एतराज था है, लेकिन हम ही ने कहा कि आइए मिल बैठ के चलिए, मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत कीजिए। चले आ जाते हैं सेनेट पे। गिलानी साहब को किस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? गिलानी साहब को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ये यानी गिव एंड टेक का सारा है ना। गिलानी साहब को जी, सियासत क्या है? गिव एंड टेक नहीं है, बिल्कुल एडजस्टमेंट्स नहीं है, बिल्कुल है। और जहां लेकिन नंबर गेम में तो आप लोग पूरे नहीं है ना। कहां पूरे नहीं है? इस नेशनल असेंबली के अंदर आप लोगों की 160 है, उनकी 180 है। बहुत शोर है, बहुत शोर है। नहीं शोर नहीं, मैं वैसे मुझे बात कर लॉजिक बात है ना। सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, नंबर गेम का जवाब दे रहा हूं कि आईने पाकिस्तान एक पार्लियामेंटेरियन को, एक सूबाई असेंबली के मेंबर को वजीर आजम, वजीर आला और फाइनेंस बिल के अलावा पाबंद नहीं करता कि वो किसी बिल पर, किसी लेजिस्लेशन पर, किसी आईनी तरमीम पर एग्री करे या डिसएग्री करे। सेनेट के वोट के लिए भी ऐसा ही है। लेकिन मैं समझता हूं कि इखलाकी तौर पे अगर मैं नून लीग के टिकट से आया हूं जीत के, तो मुझे अपनी पार्टी का राय का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहीं देखूं कि ऐसा दुरुस्त नहीं है और मुझे किसी दूसरे को तरजीह देनी है, तो मेरे ऊपर कोई आईनी पाबंदी नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब कैंडिडेट बने, जिस दिन कैंडिडेट बने, सियासी कारकुन के तौर पे मेरी जाती राय है वो हारने के लिए कैंडिडेट नहीं बने। कोई भी नहीं बनता हारने के लिए। नहीं, बहुत सारे हम करते हैं, हारने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत सारे इलेक्शन लड़ते हैं, हारने के लिए लड़ते हैं, पता होता है, और उसी हिसाब से अपनी टीम वहां भेजते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो वजीर आजम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, वो हारने के लिए नहीं, और ना ही जरदारी साहब। ये कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है कि वजीर आजम रहे हैं, स्पीकर बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, उन्होंने जीतना ही जीतना है। नहीं, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। और क्वालिफिकेशन क्या होगी कि आप जब वजीर आजम हैं तो आपका रवैया, आपका ताल्लुक, लोगों के साथ डीलिंग, मुल्की मामलात चलाना, यही सियासत है ना। एक तरफ वो शख्स हो जो इन मामलात को ऐसे तरीके से लेके चला, और एक वो हो जो IMF भेजती है, जो महंगाई लेके आता है। तो IMF बिल्कुल PTIMF उसका नाम है। चले ऐसे जो आजकल पीपल्स पार्टी दे रही है। बसरा साहब मुझे ये बताएगा कि आप लोग कैसे, क्योंकि ये जो इस्लामाबाद की सीट जो है सेनेट के अंदर एक इस्ताहारा बन चुकी है, एक सिंबलिज्म उसने इख्तियार कर लिया है, और अगर आप लोग हार जाते हैं मेजॉरिटी के बावजूद, तो इसका मतलब है कि इट्स अ काइंड ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपकी गवर्नमेंट के ऊपर। क्या कहेंगे? भाई बहुत अहम सवाल है, लेकिन दोनों मेरे कुलीग ने जो बातें की, 2 मिनट लूंगा। अभी जाफर साहब मेरा मुझे बहुत एहतराम है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे आदमी हैं। अंदाजा करें मजबूरी आदमी को क्या क्या करवाती है। कहते हैं याद माजी अजाब यार छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मुझे याद है यही, हम तो आपके हाफजे की सलामती की दुआ कर रहे हैं बसरा साहब। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, मैं तो दुआ दे रहा हूँ भाई को, अल्लाह आपका हाफजा सलामत रहे। ऐसे नहीं, हौसला हौसला। देखिए आप दोनों को मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैं बात कर लेने दीजिए। अच्छा, गुजारिश ये है वहीद भाई, ये अंदाजा करें ये कौन लोग हैं। पीर पगाड़ा साहब को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो सही कहते थे। ये इतने तोता चश्म हैं, इतने मौका परस्त हैं कि वाकई कि अगर ये ताकत में हो तो गले पड़ते हैं, मजबूरी हो तो पांव पड़ते हैं। यही गिलानी साहब से जिनको कहा गया मियां नवाज शरीफ ने काला कोट पहना, सुप्रीम कोर्ट चले गए और इनको मुजरम डिक्लेयर करवाने चलने गए। ये मुजरम वजीर आजम है। और यही जाफर इकबाल साहब मिर्जा चैनल में पता क्या कहते थे, इनका नाम रखा हुआ था गिलानी साहब का, मेरी शहरत है सुन रही हैं, उस वक्त हम इकट्ठे डिफेंड करते थे MBBS। अब मैं MBBS का तर्जुमा करूंगा तो बहुत सारी चीजें और खुल जाएंगी। बसरा साहब माजरत चाहूंगा, मैंने कभी नहीं कहा बैचलर ऑफ मेडिसिन। बसरा साहब मैंने कभी नहीं कहा, ऐसे नहीं, सब ऐसे नहीं। मैंने नहीं कहा ना, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सब ऐसे नहीं। अच्छा चले मैं और आगे ले जाता हूँ। यही मुस्लिम लीग नून है जो कहती थी अली बाबा 40 चोर। यही मुस्लिम लीग है जो कहती थी कि जरदारी साहब का पेट फाड़ना है, पटा डालना है, घसीटना है। आप अंदाजा करें माजी हो गया वो मजबूरी, क्या मजबूरी करवा देती है। चले इससे आगे चलते हैं। मैं इनको सिर्फ यही कहूंगा कि
آپ تھوڑا سا سیاست میں نا کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، کم از کم یہ آج آپ نے وہ جو ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں معافی تو مانگ لے قوم سے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈاکو بھی کہا، چور بھی کہا، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، نواز شریف کو میں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر میں نے اس کو معاف کر چلے آگے چلتے ہیں۔ وہی بات یہ ہے کہ الیکشن میں ہار جیت واقعی سیاست کا حصہ، یہ بات درست کہتے ہیں، لیکن مجھے خود اندازہ ہے کہ لوگ کچھ لوگ تحریک انصاف کے اندر نالا ہیں، وہ ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نالا ہیں تو شاید یہ آپ کے لیے یہ خبر ہو۔ آج آپ دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں اچھا مجھے یہ بتا دیں بس صاحب کہ آپ کے کیونکہ ساؤتھ پنجاب کا اس وقت پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ گیلانی صاحب کا ظاہر ہے ان کا علاقہ بھی ہے اینڈ ہی ہیز بین دی پرائم منسٹر، تو وہ زیادہ اس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، تو آپ چونکہ آپ کا بھی وہی ایریا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب کتنا انفلوئنس کر لیں گے آپ کے ایم این ایس کو؟ پہلی بات تو شیخ حفیظ صاحب الیکشن جیتیں گے اور واضح میں جو اپنے مطلوبہ ووٹوں سے زیادہ جیتیں گے، میری بات کو ریکارڈ پہ رکھیے گا۔ اور اگر ہم ہار جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ ہمیں اپنے وہ دوست جو نالا ہیں، چلیں مجھے اب بریک لینی ہے، میں ایک چھوٹا سا پھر میں حمزہ صاحب والے اس پہ تیسرے اس میں بات کرنی ہے میں نے، اور میں نے پھر میڈم کو بھی ٹائم پورا دینا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ حفیظ شیخ صاحب کے علاوہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا کہ جو، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں، آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے، اب قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، ڈالر کہاں پہ ہے، اور پھر اور کتنے لوگ تھے، اور ان کا جو مطلب ان کا جو چناؤ تھا وہ کس نے کیا، کس نے ان کو مشورہ دیا پارٹی کو؟ مجھے ایک بات بتائیے وحید بھائی، یہ کون ہے شیخ حفیظ؟ اگر یہ اتنے ہی برے تھے، اتنے ہی اچھے نہیں تھے، یہ پوچھے نا پیپلز پر، گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، یہ کن کے وزیر خزانہ تھے؟ 5 سال وزیر خزانہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں شاید پرائم منسٹر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے، اس نے اکانومی کے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں، اس نے اچھا اس وقت تو شیخ حفیظ صاحب بہت اچھے تھے، اسی لیے آپ نے فیصلہ کیا نا ان کو وزیر خزانہ لگانے کا۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں شیلا صاحبہ، مجھے اجازت دیجیے گا، پھر میں آتا ہوں، پھر آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا، آپ جواب دیجیے گا۔ ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی شیلا صاحبہ، پلیز فرمائیے گا۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ دوسروں کو تو ماضی یاد دلا رہے ہیں، جس کو کافی سال ہو گئے، خود کو ماضی قریب بھی یاد نہیں ہے۔ ابھی ان سے پہلے زرداری صاحب کا بھی شکریہ ہو رہا تھا، انہوں نے سنا نہیں، مطلب پرویز الہی سب سے بڑا ڈاکو، اس کا بھی شکریہ، اس سے گھر جا کے کام مجھے اس جیسا سمجھے۔ ایم کیو ایم سب سے بڑی قاتل نفیس زرداری صاحب اور نون لیگ چور ڈاکو، آج ان کا بھی شکریہ کہ یہ جو ان کے اپنے اندر جو مسئلہ ہے سب سے بڑا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے جو سپورٹ درکار تھی اس میں اختر مینگل ان سے نکل چکے ہیں، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، جی ڈی اے اور پی ٹی آئی میں بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، خود ان کے پی ٹی آئی کے لوگ گورنر سے ناراض ہیں، تو اب ان کو زرداری صاحب کا بھی شکریہ یاد آ رہا ہے اور نون لیگ کا بھی شکریہ یاد آ رہا ہے اور پرویز الہی کا۔ تو آپ کو تو جو آپ نے پرسوں تک بھی باتیں کہی اور آج بھی کہہ رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے، کیونکہ یہ رٹا ہوا سبق ہے، وہ یاد نہیں ہے، اور آپ کو آج یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ بچا لو اور وہ بچا لو، تو شکریہ اور بکڑیا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور حفیظ شیخ صاحب کی برائی نہیں ہے، میں نے کب کہا برائی ہے بھائی، وہ ہمارے بھی جو ہیں وہ وزیر کیا کہنا چاہیے خزانہ یہ تھے، خزانہ تھے، لیکن فائنانس منسٹر تھے، اصل میں خزانہ بہت پیچھے چلا گیا، ہم اپنی اردو ہی بھولتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری پالیسیز تھی، ہمارے منشور کے مطابق تھی، جبھی تو زرعی ایکسپورٹس جو تھی وہ بڑھی، جبھی تو ہم نے کم قرضہ لیا، جبھی تو کیری لوگ، تو اس میں حفیظ شیخ صاحب کا کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے آج ٹویٹ بھی کی، مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کمانڈ ہماری تھی، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کی نہیں،
हमारी कमांड थी। 1 मिनट में इनकी पूरी बात का जवाब दे दूं। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने एक और बात की, वो देखिए बात ये होती है कि दिमाग कोई भी हो, पॉलिसी आपकी होनी चाहिए कि आप उससे कैसे काम ले रहे हैं। आपने हफीज शेख को ना आप जानते थे ना पहचानते थे, आज कम से कम आपको ये मुबारक हो कि वजीर आजम उनसे मिल चुके हैं, उन्हें देख चुके हैं, जब आपने उनको अपना वजीर बनाया तो। अच्छा, दूसरी बात एक और है, इसको इन्हें बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि मुशर्रफ साहब की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी, उसको बसरा साहब ने हमारे साथ बैठ के हमारे कैंप में, और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, नून लीग भी समझती थी, उसके जो लोग फाइनेंस को समझते हैं कि वो बबल इकोनॉमी थी। हमने उसके बाद हमारी अपनी पॉलिसीज थी कि हमें क्या करना है, कौन से प्रोग्राम लाने हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास बदलने से उसकी चेंज तो नहीं हो जाएगा मामला। तो ये सारी चीजें जो हमने कराई, तो उसके लिए हमें जरूरत थी। हमारे पास इतने अरसे, अगर आपके मुल्क में आमरीत हो तो जमहूरी पार्टीज के साथ कितने लोग खड़े रह जाते हैं। ठीक है मैम, मेरे पास टाइम कम है, ठीक है, आपके साथ मिलाया, लेकिन हमने IMF की पॉलिसीज लेकर अपने इदारे जो हैं उन्हें तबाह नहीं किया, अपने लोग बेरोजगार नहीं किए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चौधरी साहब, हमजा साहब के हवाले से, शैला साहब ने भी उस हवाले से आज ट्वीट की थी और उसमें उन्होंने खुर्शीद शाह साहब का भी जिक्र किया था। मैंने सारे नाम यहाँ पे जी मुबारकबाद भी दी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, डू यू थिंक? डू आई थिंक क्या मतलब 100%? हम तो कह ही रहे हैं कि आज तक इन्होंने, हमजा साहब तकरीबन 20-22 माह जेल रह के आए हैं, तो बसरा साहब तर्जमानी कर रहे हैं, ये सारी टीम 3 मिनट है, 2 मिनट आप ले लें, 1 मिनट ताकि जी। तो ये बता दें कि इस 22 माह में हमजा शहबाज साहब पर करप्शन का कौन सा इन्होंने कोई एलिगेशन साबित की, रेफरेंस किस अदालत में जो है वो दायर किया, कहाँ FIA ने कोई पर्चा दिया, कौन से पैसे इन्होंने या प्रॉपर्टी बरामद की, सिवाय पॉलिटिकल मैनेजमेंट। 100% एहसन इकबाल साहब का देख लें, मैंने नाम सारे लिखे हुए, खुर्शीद शाह साहब का देख लें, शाहिद खाकान साहब का देख लें, राना सनाउल्लाह साहब के लिए इन्हें सहारा लेना पड़ा, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहब, मेजर जनरल साहब को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेजर जनरल साहब को, फौज को साथ बिठा के, और कोई एक चीज उनके ऊपर साबित नहीं कर सके, हमजा साहब पे नहीं साबित कर सके। हाँ, ये जरूर साबित हुआ कि 2018 के इलेक्शन में जो हम कहते थे कि ये सिलेक्टेड हैं, ये सिलेक्टेड से आगे नालायक बने, नालायक से नाअहल बने, नाअहल से निकम्मे बने, और फिर एंड पे बक्सा चोर बन गए। अब वो इनका पीछा रहेगा, वो करेगी, वो साबित भी हुआ है, रंगे हाथों पकड़े भी गए। ठीक हो गया जी। शौकत बसरा साहब प्लीज जवाब दीजिएगा। सही पहली बात तो मुझे ना बड़ी हंसी आती है, बड़ी मुश्किल कंट्रोल करता हूँ मैं। कह रहे इतने मासूम है, आपने मुबारकबाद नहीं दी इनको हमजा शहबाज की आज रिहा होने की? बल्कि मुबारकबाद देने के साथ मेरा अगला तबसरा भी सुन ले जी प्लीज। हम पॉलिटिकल वर्कर है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जाफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। बहुत और सुने पार्टी के शुरू में डस्का में बक्सा चोरी करने के बाद पंजाब में स्पीकर साहब का तरला करके आपने अपना सेनेट का इलेक्शन बचाया है। इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन, देखिए मैं इंटरप्ट नहीं करता, दोनों को नहीं किया मैंने, मुझे बात तो कर रहे थे भाईजान, इतनी तो मुझे इजाजत दे दे। अच्छा, और जाहिर है जो आदमी इसका मतलब है बोलने नहीं देता तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, बल्कि वो बाला नहीं होता, बाला वो होता है। अच्छा, बात सुनिएगा शहीद भाई, सूरत ये है कि पहले तो बिल्कुल उनको जमानत मिली है, हम अदालतों के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये कहता है कि जितनी परेशानी मैं देख रहा हूँ मुस्लिम लीग नून, और वो कौन सी नून जो मरियम नवाज बीबी और मियां नवाज शरीफ की नून है, उनके कैंप्स में मैं काफी खलबली देख रहा हूँ। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा पशेमा होना, अच्छा फिर दोनों पशेमा का पशेमा होना जाती है। हमजा शहबाज साहब ने नारा लगाया है, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, और मरियम नवाज जेल से लेने गई थी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।